بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج بھی اس وقت جو عنوان ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ عام طور سے اس پر بیانات نہیں ہوتے۔ یعنی میں نے جیسے ابھی چند دن پہلے عرض کیا، وصیت کے موضوع پر کبھی تقریر اور بیان لوگوں کے سنے نہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی عنوان ہے، اور یہ عنوان دراصل سامنے آیا، بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں بہت دنوں سے، اور سوالات بھیجتے ہیں، ہم جواب بھی دے دیتے ہیں، مگر بعضوں نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ اسے ذرا اچھی طرح سے اگر سمجھا دیں اور اس موضوع سے متعلق کچھ تفصیلات عرض کر دیں تو ہم کو بہت آسانی ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی۔ اس لیے ان حضرات کی درخواست پر، اور مجھے پھر خود بھی اس کی اہمیت محسوس ہوئی کہ واقعی یہ موضوع بہت اہم ہے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، وہ موضوع اہم کیا ہے؟ وہ موضوع ہے اہم پیشاب کے قطروں کے بہت سے لوگ ایسے مریض ہیں کہ ان کی طہارت، عدم طہارت کا مسئلہ بہت سنگین بنا ہوا ہے، اور یہاں تک بہت سو کا نتیجہ پہنچا کہ وہ وساوس کا شکار ہو کر اتنی بری حالت ان کی ہو گئی۔ بہت واقعات، یعنی میں بھی جو بیان کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کتنوں کے جو بھیجے ہوئے سوالات ہیں وہ میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے درخواست کی کہ اس موضوع کو آپ ایک دن ذرا اچھے سے سمجھا دو تو تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ واقعی یہ تو قیمتی بات ہے، سمجھا دینی چاہیے۔ اور بہرحال ایک مسلمان کے لیے ہر وقت میں باوضو رہنا اور پاک و صاف رہنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں اس کو بہت اہم سمجھا گیا۔ تمام اولیاء اللہ صلحات قیا، یہ سب 24 گھنٹے، یعنی سونے کے وقت میں سوتے تھے تب بھی باوضو ہوتے، اور استنجے کے لیے گئے، استنجے سے فارغ ہوتے ہی صفائی کرنے کے بعد اور فراغت کے بعد پھر سے وضو کر کے باوضو رہتے، یعنی پوری زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ اور باوضو رہنے کی میرے عزیزوں خود مستقل بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ جو رات کو باوضو سوتا ہے، بڑی عجیب فضیلت ہے، رات کو جو شخص پاک سوئے گا اور باوضو سوئے گا، وضو کر کے سوئے گا، اللہ عز و جل اس کی نیند کے درمیان میں اٹھ کر جو کوئی وہ دعا مانگتا رہتا ہے، وہ دعا اللہ اس کی قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ رات گزارتا ہے کہ جو اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ بات من بات طاہرا بات فی شعرہ ملک فلا یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا۔ اے اللہ اپنے فلاں بندے کی بخشش فرمائیے کہ اس نے رات اس طرح گزاری۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں رات گزارے، اور رات میں وہ کوئی بھی دنیا آخرت کی خیر مانگے، الا عطاہ اللہ ایاہ۔ ما من مسلم یبیت طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا عطاہ اللہ ایاہ۔ میرا منشا یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے پاک صاف باوضو رہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب وہ باوضو بیچارہ رہنے کے لیے وہ مریض ہے، اس کا یا تو کبھی وسوسوں کا مریض ہے یا حقیقت میں پیشاب کے قطروں کا مریض ہے۔ اب اسے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ میں کس طرح، اچھا پیشاب کا مسئلہ خود بڑا سنگین ہے میرے بھائیوں، روایتوں میں ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، ایک حدیث شریف میں ہے، عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول۔ پیشاب کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹیں لگی ہے، کپڑوں پہ لگا ہے، بدن پہ لگا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایسے ہی چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ بہت بڑا طبقہ ہے ہم میں آج، کتنے یعنی دینی احکام سے غافل لوگ ہیں جو بالکل غفلتوں میں سے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جس گناہ کے سلسلے میں عذاب ہے، وما يعذبان فی کبیر، وہ کوئی ایسا بہت زیادہ اس سے بچنا مشکل نہیں تھا جس بارے میں گناہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے ان کو۔
ایک تو چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ ایک روایت میں چغلی کا ذکر ہے، ایک روایت میں غیبت کا بھی ذکر ہے۔ میرے عزیزو، ایک روایت میں غیبت کا بھی ذکر ہے، انہما یعذبان بغیر کبیر الغیبت والبول، یہ کبیرہ گناہ ہے غیبت بھی اور یہ بھی، لیکن یہاں منشا یا تو یہ ہے کہ یہ ان کی نگاہ میں کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اور یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، آسان تھا۔ ایک تو پیشاب سے بچ جاتے جی، اور دوسرے چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے۔ چغلی ادھر کی بات جا کے ادھر لگانا اور ادھر کی بات جا کے ادھر لگانا تاکہ ان کو لڑائے غلط سلط باتیں، اور غیبت موجودگی میں نہ ہو، عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات جو اس کو ناپسند ہو۔ کتنا ہوتا ہے، مجلس سے لگ گئی، کسی کے بھی متعلق بات شروع ہو گئی، وہی بات تم کہہ سکتے ہو اس کے سامنے؟ نہیں کہہ سکتے، تو پھر پیٹھ پیچھے کیوں کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، محدثین نے لکھا ہے کہ فَإِنْ كَانَ صِدْقًا سُمِّيَ غِيبَةً وَإِنْ كَانَ كِذْبًا سُمِّيَ بہتان، اگر سچی ہے تو غیبت ہے اور اگر جھوٹا ہے تو بہتان ہے۔ میں تو کبھی بیانات جب شروع کرتا ہوں کسی علاقے میں، اللہ دل میں ڈالتے ہیں کہ کیا بیان کرنا، کیسے، بیٹھتے ہی ممبر پہ کہتا ہوں بھائی تمہارے ہاں سب سے زیادہ کس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے؟ لوگ چونک جاتے ہیں، یہ مولوی صاحب لگتا گوشت کے شوقین ہے۔ ارے بھائی بولو، کچھ بولو، بتاؤ۔ تو بیچارے وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کوئی کہے گا اس کا، کوئی بکری کا کہے گا، کوئی یہ کہے گا مرغی کا کہے گا، فلاں کا۔ میں پھر ان سے کہتا ہوں، میں نے کہا آج دنیا میں ہمارے معاشرے میں اپنے مردار بھائی کا گوشت چپا چپ جو ہے بھون بھون کے کباب بنا کے کھایا جا رہا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ غیبتوں میں لوگ مشغول ہے، قرآن نے اس کو مردار بھائی کا گوشت کھانا کہا ہے۔ یہ تو بہرحال ایک دوسرا موضوع ہوا، لیکن یہ باتیں بھی نکل گئی، کسی کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، پیشاب سے بچنے کا معاملہ بہت اہم بھی ہے، لیکن جو اس کے وسوسوں میں گرفتار ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑی مصیبت میں ہے۔ کئی ایک لوگ ایسے ہیں کہ استنجے کے لیے جائیں گے تو پتہ چلا آدھا گھنٹہ لگ گیا، 20 منٹ لگ گئی، 30 منٹ لگ گئی، 40 منٹ لگ گئی، اور ان کو وسوسے آتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، وسوسے کے متعلق آپ کو بتاؤں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل فی مستحمہ وقال ان عامۃ الوسواس منہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جہاں غسل کر رہے ہو وہاں پیشاب نہ کرو، اگر پیشاب کرو گے تو وسوسوں کا مرض لگ جائے گا، عامۃ الوسواس منہ۔ یہاں مسئلہ بھی ایک بتا دوں کہ اگر وہ ایسا باتھ روم ہے کہ پکا باتھ روم ہے اور آگے پھر نالی بنی ہے اور وہاں پیشاب کیا اور کرنے کے بعد پانی بہا دیا اور بہانے کے بعد وہ چلا گیا، فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے جائز ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی لکھا ہے، وسوسوں کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال ایک تو ہے کہ حقیقت میں آدمی اس طرح کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خالی اس کو وسوسہ لگا ہوا ہے۔ فتاوی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو کئی لوگ کہ مجھے بس یہ خیال ہوتا ہے استنجے کے بعد میں جب وضو نماز پڑھتا ہوں کہ جیسے کوئی قطرہ نکل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سلسلے میں کچھ بہت اہم بنیادی باتیں میں عرض کروں گا نا، ان کو خوب اچھے سے سمجھو، انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں دو گے اور زندگی بھر کہو گے کہ واقعی بہت اہم باتیں بتا دی، ورنہ ہم تو بہت پریشان تھے۔ دیکھو، غور سے سننا، سب میں قرآن و حدیث سے مستدل مدلل بات، ایسے نہیں کہ ادھر کی ادھر کی بتا دوں آپ کو۔ آج کل عام طور سے مثانے کمزور ہیں، سب کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور سے جو ہماری غذائیں ہیں انہوں نے ہمارے قوا کو اتنا کمزور کیا کہ مثانے بھی کمزور۔ تو استنجے سے فارغ ہوتے ہی فوراً جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں اور اگر صرف پانی کا استعمال کیا ہو تو عام طور پر ایک بڑی تعداد وہ ہے، عام طور پر ایک بڑی تعداد، سمجھ لیے میرے الفاظ کو، اعتراض نہ کرنا، کہ جن کو پیشاب کا تھوڑا بہت قطرہ رس کر نکلتا ہے، تو اگر بھاگا دوڑی میں، غور سے سنو، اگر بھاگا دوڑی میں کہ نماز کا وقت ہے، جلدی بھاگ دوڑ کے استنجا کیا اور کودا اور پھاندا اور جلدی سے وضو کیا اور جا کے رکعت پکڑی، تو یاد رکھنا کہ عام طور سے ایسا ہوگا کہ جیسے ہی آپ وضو سے استنجے سے فارغ ہو کے وضو کے لیے بیٹھے تو تھوڑا بہت ہلکا معمولی سا بھی اگر قطرہ پیشاب کا نکل گیا، تھوڑا سا بھی رس کے لگ گیا جی، تو وہ رسا اب دو شکلیں ہیں، وضو سے پہلے نکل چکا تو اگر وہ مقدار درہم نہیں ہے، مقدار درہم کہتے ہیں یہ ہتھیلی کے برابر، اس کے برابر اگر نہیں ہے، اتنا پیشاب نہیں ہے اور نکل گیا، کپڑے پہ لگ گیا، اب اس کے بعد آپ وضو کر رہے ہو
تو نماز ہو گئی، ایک نماز، دو نماز، تین نماز، لیکن جب 3-4 مرتبہ میرے عزیزو اس طرح کر لو گے، 3-4 مرتبہ اس طرح کر لو گے تو کپڑا ناپاک، اور اس پر اتنی ناپاکی لگ گئی کہ اب نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسری اس کی صورت اس طرح سے ہے، یہ مسائل اس لیے بتاتا ہوں کہ نماز کی قبولیت اس پر موقوف ہے، اور اگر نماز میری اور آپ کی قبول نہیں تو یہ ساری قیل و قال اور یہ ساری تقریریں، بیانات اور یہ سارے وعظ و نصیحت اور بزرگی اور تقریریں اور خانقاہ اور تبلیغ ساری کیا کریں گے ہم؟ جڑ ہے نماز، فرض نماز طہارت کے ساتھ جڑ اور بنیاد ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہو نا، کہ بار بار یہ دیکھتا ہو کہ نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور میں جا کے اس پہ بیٹھا ہوں، وہاں وضو کر رہا ہوں، جماعت ہو گئی اور میں وضو میں لگا ہوں، ادھر نماز ختم ہو گئی میں ادھر وضو میں لگا ہوں، سمجھ لو کہ تمہاری طہارت میں کہیں کوئی گڑبڑی ہے۔ یہ خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ اگر ایسے دیکھو تو پھر اپنا حال بتا کے مقامی کسی عالم مفتی سے جا کے پوچھو کہ اس طرح میری طہارت کا نظام ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، کیا صورت ہے؟ خواب میں اگر اس انداز کے خواب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی حضرت مفتی صاحب کی کتاب میں کہیں خوابوں کی تعبیر میں فتاویٰ میں مفتی محمود حسن گنگوئی کا اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال دوسری صورت کہ اگر آپ جلد بازی سے گئے، استنجا کیا اور فوراً وضو کیا، اور وہ جو قطرہ تھوڑا بہت رستا ہے وہ قطرہ وضو کے بعد رس گیا، یا مثلا چہرہ دھلنے کے بعد یا ہاتھ دھلنے کے بعد وہ ذرا سا پیشاب کا قطرے سے بہت معمولی سا نکلا، تو پیارے میرے وضو ہی نہیں ہوا۔ پہلی صورت میں تو چونکہ وہ پہلے نکل گیا تھا، صرف کپڑا ناپاک ہوا تھا، لیکن اس صورت میں وضو ہی نہیں ہوا، چہرہ دھلنے کے بعد، ہاتھ دھلنے کے بعد یا پورے وضو کے بعد نکلا۔ ہائے ہائے، امت مسائل جب سیکھے گی نہیں میرے عزیزو، بہت دکھ سے کہتا ہوں، اللہ والے تو بننا چاہتے ہیں ہم، اللہ کو تو پانا چاہتے ہیں ہم، آخرت کو اپنی بنانا سنوارنا چاہتے ہیں ہم، جنت تو ہم چاہتے ہیں، لیکن جس اللہ کی حکومت میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قوانین کو جانتے نہیں، پڑھتے نہیں، نہ خود پڑھا علم اور نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے چاہتے ہیں، ڈگریاں لے، ڈگریاں لے۔ تو غور سے سمجھتے چلو، یہ بہت اہم مسائل ہیں جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ تو اگر ایسا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو جائے گا؟ نماز کیسے درست ہوگی؟ نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر وضو ہی درست نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اور وضو کیوں درست نہیں؟ کیونکہ جب آپ پیشاب فوراً کرنے کے بعد تیزی سے جا کے بیٹھے اور وضو کرنے کے بعد وہ قطرہ رس کے آیا یا وضو کے بیچ میں آیا تو وضو ہی نہیں ہوا، تو کپڑے تو خراب ہوئے اور ساتھ میں وضو بھی نہیں۔ اب آپ جا کے 1000 نمازیں پڑھو، نماز نہیں ہوئی۔ لہٰذا میرے بھائیو غور سے سنو، اپنی زندگی میں یہ معمول بناؤ اپنا کہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ میں باقاعدہ ترغیب و ترہیب صفحہ 139 کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے نیچے، عربی کی لمبی عبارتیں پڑھنے کا وقت نہیں، لیکن مختصر بتاتا ہوں۔ کوئی ایک دو ایسی کیفیت جی جیسے کھکارنا ہے یا ایک طرف گھٹنے پہ زور دینا ہے، یا کوئی ایسی کیفیت اپنی بناؤ، پیدا کرو کہ جس سے مثانے پہ کچھ زور پڑے اور جو کچھ اس میں سے رس کے آنا ہے وہ آ جائے۔ اور اس کے بعد ٹیشو کا استعمال کیجئے، ٹیشو پیپر آج کل رکھا ہوتا ہے، نہیں رکھا ہوا ہوتا تو لیجئے، خریدیے، استعمال کیجئے، جیب میں رکھیے اپنی، اور استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو صاف کرنے کے بعد، جیسے پہلے زمانے میں ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، ڈھیلا اور پانی دونوں کو جمع کرے تو اعلیٰ درجے کی طہارت ہے۔ اس لیے قباء کے پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں فضیلت اتری اور یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ ان متطہرین، بڑی اچھی طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کو جمع کرتے تھے۔ اگرچہ پانی بالکل کافی اور ڈھیلا بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت کام چلانے کے لیے، لیکن طہارت کمال طہارت پانی سے ہوگی۔ تو ٹیشو استعمال کر لو، پھر اس کے بعد پانی سے استعمال کرو، اور پھر ٹیشو سے کچھ اس کو سکھا لو، خشک کر لو، تو پھر وہ پانی رہ گیا، پھر کچھ باقی نہیں ہے، پھر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیشو وغیرہ استعمال کر لیا اور آپ نے کھکارنا وکارنا جو کچھ جو 1-1.5 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ اس میں کر لینے کے بعد، اور اس کے بعد پھر پانی سے دھل کے بالکل بے فکر ہو کے نکل جاؤ۔ ہاں یہاں سنو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سب فتاویٰ کی کتاب میں دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کرنا چاہیے ٹیشو وغیرہ کا استعمال کریں،
اور ایک مرتبہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 منٹ باہر نکلیں، ادھر گھومیں، زینے پہ جائیں آئیں، بیٹھیں لیٹیں، کروٹ پہ لیٹیں، اور پھر 5-7 منٹ کے بعد اب جب وہ مطمئن ہو جائیں یا 10-15 منٹ کے بعد مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد جاؤ اور جا کر کے دھلو اور صاف کرو۔ اور میرے پیارو، یہ جو آپ کا وقت لگ رہا ہے یہ سب کرنے میں، یہ عبادت میں شامل ہے۔ ہاں، یہ عبادت۔ سوال، کیا مطلب حضرت عبادت؟ میرے بھائی، بیماری کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو بیماری کے لیے ایک آدمی باوضو رہنا چاہتا ہے۔ حضرت علامہ انور کشمیری اور بڑے بڑے محدثین تھے جو باوضو رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان کو دن بھر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ وضو کرنا پڑتا تھا، تو جتنی مرتبہ وہ جاتے تھے وضو کرنے کے لیے، وہ عبادت تھا۔ عبادت یہ جو زحمت آپ اٹھاتے ہیں، مثلا ایک بیمار آدمی حرم میں گیا، صف اول میں بیٹھا ہے، اب اسے تو کچھ عذر ہے، پھر وہ گیا وضو کرنے، 15 منٹ لگ گئی، پھر آیا، پھر 15 منٹ لگ گئی، پھر آدھے 2 گھنٹے کے بعد گیا، اور ایک آدمی بیٹھا مستقل قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے بھائی، غور سے سن لینا میرے بیان کو۔ ہو سکتا ہے کتنی مرتبہ اس قرآن پڑھنے والے کے مقابلے میں یہ آدمی اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ جائے۔ تم کہو وہ تو ٹوائلٹ جا رہا ہے اور استنجا کر رہا ہے، وہ تو عبادت میں نہیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت میں ہے، کیونکہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے۔ تمنا اس کی بھی یہی تھی کہ میں وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا۔ تو یہ سب غور سے سمجھو، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے اپنا جو کچھ وقت لگے 2-5 منٹ ادھر ادھر گھومے بیٹھے، اور اس کے بعد اطمینان جب ہو گیا تو جا کر کے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کر لیا؟ پانی ڈالا اور صاف کر لیا، استنجا صاف ہو گیا۔ اب بے فکری سے اطمینان سے جاؤ اور وضو کرو۔ مگر یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جن کے دلوں میں فکر ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے پاکی صفائی کے ساتھ، ورنہ تو لوگ آج کل ایسے ہو گئے، دین کی وقت عظمت نہیں رہی، لہذا 15 منٹ پہلے اٹھتے ہی نہیں، 10 منٹ پہلے اٹھتے ہی نہیں، 5 منٹ پہلے اٹھیں گے اور بھاگم بھاگ جلدی جلدی۔ اب پیشاب کا تقاضا اور ادھر نماز کھڑی ہونے کو ہے، اگر پیشاب کرتا ہے اور ٹوائلٹ جاتا ہے تو وہ قطروں کی وجہ سے جماعت چھوٹتی ہے، اور اگر وہ نماز میں شامل ہوتا ہے تو علماء نے کیا لکھا؟ جب پیشاب کا تقاضا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو میرے عزیز، اب اگر تو یوں کہے کہ جی پیشاب کا تقاضا ہے اور نماز پڑھنا مکروہ، تو میں تو گھر پہ پڑھ لوں گا، بس چھوڑ دیتا ہوں اور مجھے تو معافی ملے گی، کیونکہ جب اس طرح تقاضا ہو تو پھر جو ہے وہ جماعت کا چھوڑنا صحیح ہے، لیکن اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن میرے پیارے، تو 20 منٹ سے یہاں بیٹھا، آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے، تو یہ تیرا اختیاری عمل ہوا کہ غیر اختیاری؟ سمجھ لیجئے میری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ دین کے سلسلے میں بہانے نہیں چلتے بھائی، اللہ کے یہاں حقیقت دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھیں گے تو آدھے گھنٹے سے بیٹھا تھا، جب سے کیوں نہیں فارغ ہوا؟ ہاں، بے شک یہ عذر مانا جائے گا کہ سفر میں ہیں، چلے آ رہے ہیں، 5 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے پہنچے، نماز کا وقت ہے، ادھر استنجے کا تقاضا ہے اور قطرے کی بیماری ہے، کیا کرے؟ یہ کرے، جاؤ استنجا کرو، اطمینان سے فارغ ہو جاؤ، اور پھر اطمینان سے وضو کرو اور گھر پر نماز پڑھو، تو تم کو وہی جماعت کا ثواب ملے گا۔ بیان ہی یہی مسئلہ اس طرح ہے۔ بعض لوگ دسترخوان لگائیں گے عشاء کے وقت میں، اور جب اب اذان ہو گئی 5 منٹ کے بعد دسترخوان، تو کیا مسئلہ پڑھیں گے؟ علماء نے لکھا ہے اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، جب شام کا عشاء کھانا اور عشاء کی نماز دونوں جمع ہو جائیں، جی عشاء و عشاء مغرب عشاءین دونوں کو کہتے ہیں، تو شام کی نماز اور کھانا جمع ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لینا اور نماز بعد میں پڑھ لینا۔ میرے بھائی، تو مغرب بعد سے ہاں بیٹھا ہے، تو عصر بعد سے ہاں بیٹھا ہے، تو اتنی دیر سے بیٹھا، کھا کے فارغ کیوں نہیں ہوا؟ اور علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، ارے میاں یہ تو اس زمانے میں تھا، وہ جو صحابہ کرام تھے جن کا کھانا کیا ہوتا تھا، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، چولہے نہیں جلے، کتنے دن تک چولہے نہیں چلتے تھے، وہ تھا وہ۔ ہم تو جی ہم تو بسیار خور ہیں، بسیار خور، بہت زیادہ کھانے والے۔ یہ تو بات سے نکلی، ذرا وہ مسئلہ واضح کر دوں، ٹائم بھاگا جا رہا ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں۔ تو یہ سمجھ لو، اچھے سے سمجھ لو ان باتوں کو، ہاں۔ اور پھر اس کے بعد پاکی اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد وضو کرو اطمینان سے، اور اس کے بعد جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، سننا غور سے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قطرے کا مرض اس طرح کا ہے کہ وہ پھر بھی آ جائے گا ان کو،
نماز وغیرہ میں خطرہ ہے کہ پھر بھی آ جائے، تو علماء نے حضرت مفتی رشید احمد الدیانوی نے اصل الفتاویٰ میں ایک بڑی اچھی شکل لکھی ہے کہ روئی کا ٹکڑا اس طرح کا استعمال کرو۔ اچھا، پہلے والی صورت کے لیے میں نے بتایا کہ ٹیشو استعمال کر لو یا کوئی کپڑا استعمال کر لو اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں جو کچھ قطرہ وطرہ آنا ہے وہ آ جائے، اور اس کے بعد جا کے دھل کے صاف کر کے وضو کرو، اور وہ جو کپڑا وغیرہ استعمال کیا اسے فوراً دھل کے ڈال دو، تو وہ کپڑا بھی گندا نہ رہنا چاہیے، ناپاک، گندا نہیں ناپاک، اور ٹیشو کو پھینک دو اگر ٹیشو ہے۔ اب یہ الگ بتا رہا ہوں کہ اگر واقعی کسی کو اس طرح ہے کہ نماز میں خیال آتا ہے قطرہ نکل گیا، تو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں کہ بھائی اگر ایسا ہے کہ واقعتاً اغلب تمہارا یہی ہے، تم نے دیکھا ہے خارج میں کہ واقعی نکل جاتا ہے، تو پھر تو جاؤ اور وضو کرو۔ اور اگر محض خیال ہی خیال ہے، سن لیجئے تمام بیان سننے والے، اگر محض خیال ہی خیال ہے اور بس وسوسہ آتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، تو قاعدہ ہے، اصول الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اگر تم سے کوئی قسم کھلائے، قسم کھاؤ کہ تمہارا پیشاب نکلا، تم کھا سکتے ہو کہ جی نہیں؟ اگر نہیں کھا سکتے تو بس تمہارا وضو نہیں ٹوٹا۔ کتنے مجھے وسوسوں والے ملتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جی ایسا کرو، جی اپنے تمہارا کوئی استاد، کوئی مربی، کوئی وہاں بڑا ہو تو اسے وہ ذمہ داری لے اور کہہ دے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تم پاک ہو گئے ہو، میرے اوپر ذمہ داری ہے، اب جاؤ نکلو باتھ روم سے اور چلو نماز پڑھو۔ جی ہاں، ایک ذمہ داری لے لے۔ یہ وسوسے کا علاج بتا رہا ہوں، وسوسے کا۔ میرے ایک ساتھی وہاں ہوتے تھے حضرت والا کے وطن میں، ان کا جب اس طرح تھا تو وہ گئے اور باتھ روم میں سے باہر کہا اے فلاں نکل، میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ تو پاک ہو چکا ہے، اور اگر تو کچھ ہوا تو قیامت میں میرا گریبان پکڑنا کہ میرے استاد نے، عالم نے، مفتی نے، قاری نے، فلاں نے ذمہ داری لی تھی، میں 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد اب میں پاک ہوں، لہذا اب میرا غسل ہو چکا، میں جو بھی کچھ ہو ان کے کندھے پر ہے۔ تو وسوسوں کا علاج ایسے ہوتا ہے جی، یا زور سے ایک لگاوے۔ خیر خیر خیر، یہ ابھی ذرا کچھ سمجھ لو جو باتیں میں بتاتا ہوں۔ تو اگر خالی خیال ہے، وسوسہ ہے، تو فکر نہ کرو، نماز پڑھتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ بھئی واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکل بھی جاتا ہے، تو پھر حضرت مفتی رشید احمد الدیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے روئی کا استعمال کر لے، اتنی روئی رکھ لو پیشاب کے کی نالی میں، اتنی روئی رکھ لو کہ باہر کا اوپر کا حصہ اندر کی تری سے تر نہ ہو، خشک رہے۔ تو اگر یہ وسوسے کا بھی علاج ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اور حقیقت کا بھی علاج ہے۔ اگر واقعی تھوڑی بہت اس طرح کی کبھی کبھار کچھ ہوتا ہے، تو اگر کچھ تھوڑا بہت ہوا تو وہ اندر کا اندر رہے گا، اور اگر اس کی تری باہر ظاہر نہ ہوئی تو آپ باوضو ہیں، آپ باوضو ہیں، نماز پڑھو، بے فکری کے ساتھ نماز پڑھو۔ بہت سے بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں، وہ لنگی بدلیں گے، وہ پاجامہ بدلیں گے، وہ یہ بدلیں گے، وہ ہر نماز میں ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، ان کو بتاتا ہوں سہولت کے لیے، میرے عزیز، میرے بھائی، ایک کپڑا رکھ لے۔ بعض بزرگوں کے واقعات میں نے پڑھا زندگی میں کہ ان کا اس طرح سے تھا، بیمار تھے اسی طرح کے امراض میں، تو وہ کپڑا رکھتے تھے، ہر مرتبہ 4 5 10 کپڑے ہوں تو ہر دن میں ایک مرتبہ سب کو دھل کے ڈالا، اور یا پھر آج کا زمانہ ٹیشو پیپر کا، اس کے بعد ان سب سے فارغ ہو کے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد وہاں روئی رکھنے کے بعد اس طرح روئی ہو کہ اس کی تری اندر کی باہر ظاہر نہ ہو، پھر آپ وضو کرو اور اطمینان سے عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو اس وضو سے، اور وسوسے کا بالکل علاج ختم، وسوسے کی جڑ کٹ جائے گی، جڑ۔ جب بھی وسوسہ آئے گا تو آپ تو مطمئن رہو کہ میرا تو وضو ہے، ٹوٹا ہی نہیں۔ میرے عزیز اور بھائیوں، اور ذرا آگے چلو، وہ اللہ کے بندے اور بندیاں جو جن کا خیال یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں اور پاک و صاف رہیں، انہیں ایک نصیحت اور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتیں۔ ہاں، یہاں ہم نے مدرسوں میں بعض مرتبہ دیکھا کہ طلبہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتیں گے، اور ہر تھوڑی دیر میں سبق میں سے اٹھے اور چلے وضو کرنے، سبق میں سے اٹھے چلے وضو کرنے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو عالم بن رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے اور یہ سب پڑھ رہا ہے، یہ فرض کفایہ اور مستحب درجے کی چیز ہے۔ اگر تجھے اتنا وہ ہے تو پھر اپنے کھانے کو کم کر، تاکہ یہ بار بار تقاضا نہ پیدا ہو۔
علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کھانا تو خوب کھایا اور خوب تقاضا ہے کہ وضو ٹوٹے لیکن ہم نہیں توڑ رہے ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو مکروہ کر رہے ہیں. جی ظہر میں وضو کر لیا، پھر عصر تک چلے، عصر سے پھر مغرب تک چلے، عشاء تک چلے، چلو کون منع کرتا ہے، لیکن طریقے سے، جیسے ہمارے اسلاف اور اکابر کا طریقہ تھا کھانے میں تقلیل طعام. آج کل ہمارے اکابر فرماتے ہیں مشائخ، جی بھر کے نہ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ. پہلے لوگ تو پیٹ بھر کے نہیں کم کھاتے تھے، اب فرماتے ہیں پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ. بہرحال ایک اور مسئلہ یہاں بتاتا چلوں جو عام طور سے مذاکرے میں نہیں آتا، کہ اگر طلباء ہیں، طالب علم ہیں، مدرس ہے، اور اسے کتابوں کو چھونا، کتابوں کو پڑھنا، حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنا کس طرح سے ہے، وضو کے ساتھ پڑھنا ہے. اب کبھی کبھی بیچ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نے لکھا اور تمام محدثین نے حدیث کی شروحات میں لکھا ہے یہ مسئلہ. کون سا؟ ایسے وقت میں ان اعمال کے لیے جن کے لیے وضو لازم نہیں، نماز کے لیے نہیں چلے گا، نماز کے لیے نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے نہیں، لیکن خالی کتابوں کو چھونے یا تلاوت وغیرہ کے لیے تیمم وہیں بیٹھے بیٹھے کر لو. کوئی ایک ڈھیلا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھو کہ تمہیں بہت زیادہ وضو کی ضرورت پیش آتی ہے وغیرہ اور تم نہیں چاہتے ہو کہ کتابوں کو ایسے چھو لو، تو ایک ڈھیلا وغیرہ رکھو اور اس پہ تیمم کر لو. تو اس صورت میں کتابوں کے چھونے اور پڑھنے کے لیے پاکی قرار دی جائے گی، آدمی کو پاک قرار دیا جائے گا. سونے کے لیے اگر مثلا رات کو سونا ہے، اب بار بار یہ ہے تو عذر کوئی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تو کم از کم اس پر تیمم کر کے سو جاؤ، اس پر تیمم کر کے کتابوں کو پڑھ لو. ذہن میں رکھیے جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے ان کے لیے اگر پانی موجود ہو پھر تیمم کافی نہیں. بہرحال یہ بہت سی چیزیں تھیں تو وسوسوں کا علاج بھی خاص طور سے اس میں ہو گیا. اور میں نے یہ عرض کیا جو بڑا ذمہ دار ہو کوئی وہ گارنٹی لے لے اور ان سے کہہ دے میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں قیامت میں میرا گریبان پکڑنا. جب شریعت نے یہ کہہ دیا کہ جب انقاء ہو جائے اور صفائی ہو جائے تو پانی ہے ہی تطہیر کے لیے اور صفائی کے لیے، جب صفائی ہوئی اور انقاء ہو گیا اور ازالے نجاست ہو گیا اب ہم پاک ہو گئے. اگر اب ہم پاکی کے بارے میں شک و شبہ کریں اس کا مطلب دین اور شریعت کے احکام میں ہمیں شبہ ہے، اور یہ شیطان ہمیں چاہتا ہے پریشان کرنا. جی ایک شیطان اسی پر مقرر ہے جو طہارت کے سلسلے میں وسوسے ڈلواتا ہے. اس لیے میرے عزیزو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بس تین مرتبہ آخری حد ہے. جب تین مرتبہ طہارت حاصل کر لی اب شیطان سے کہو او اللہ کے دشمن تو مجھے وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے، دفع ہو جا یہاں سے. میرے نبی نے فرمایا اب میں پاک ہوں، اب میں پاک ہوں، بس ختم. ہزار وسوسے ڈالے اس سے کہہ دو اب مجھے پاکی حاصل ہو چکی تو پاکی حاصل ہو چکی ہے. بہرحال اب خلاصہ سن لیجئے، پوری گفتگو کا خلاصہ. ایک مومن آدمی جو پاک و صاف رہ کر باوضو رہ کر زندگی گزارنا چاہے وہ مسائل اپنے مقامی علماء مفتیوں سے جا کے اچھی طرح سمجھ لے، معلوم کر لے. لیکن ہے بہت آسان، ہے بہت آسان، اور اگر صحیح شریعت کا علم ہو تو ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اندر سے دل کہہ اٹھے گا کہ واقعی اللہ نے شریعت کے احکام میں بالکل کوئی حرج نہیں رکھا. لیکن میرے عزیزوں اور بھائیوں گندے رہنا، ناپاک رہنا، پیشاب سے صحیح طرح نہ بچنا، پیشاب وغیرہ دوسری چیزوں سے کپڑوں کا ایسے ہی لت پت رہنا، یہ سب عذاب قبر کو دعوت دینے والا ہے اور بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعد بیچارے مجھے ایسے بھی ملے کہ جو اس طرح کے بیمار تھے اور وہ کیا کہتے تھے اجی ہم کیا کریں بس ہم تو مجبور ہیں اس لیے بس ہر نماز میں اپنا لنگی ونگی پاجامہ بدلتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا بھائی یوں نہیں چلے گی بات، اللہ کا قانون سمجھو علماء سے جا کے اور سیکھو اور پتہ لگاؤ. یہ نہیں کہ اس طرح سے کہ چاہے قطرہ آ بھی جائے اور پیشاب نکل بھی جائے بس ہم تو ہر نماز کے شروع میں وضو کر کے پڑھ لیتے ہیں اللہ قبول کرے گا. اللہ قبول کریں گے لیکن ضابطہ تو سیکھو. ضابطہ یہ ہے جو چند باتیں میں نے بتائی یہ ہے ضابطے کی باتیں. رہ گیا معذور، یہ بات چلتے چلتے بتا دوں، شریعت کی نگاہ میں معذور صرف وہ آدمی ہوتا ہے پوری ایک نماز کا وقت اس پر اس طرح گزر جائے کہ مسلسل اس کے پیشاب کے قطرے آتے رہیں، مسلسل ناپاکی نکلتی رہے، اسے اتنا بھی وقت نہ ملے جتنے وقت میں فرض نماز ادا کی جا سکے.
تو ایک مرتبہ جب کسی بھی وقت میں اس طرح ہو گیا اب وہ معذور قرار دے دیا گیا، اب اس کے بعد اگر وہ جس طرح بھی وضو کر کے نماز پڑھتا رہے گا تو نماز ہوتی رہے گی، لیکن کبھی قطرے نکلے، کبھی کچھ ہوا، کبھی عذر پیش آیا، کبھی نہیں آیا، کبھی گھنٹے تک نہیں آیا، آدھے گھنٹے تک نہیں آیا، اور کبھی مسلسل 2 گھنٹے تک آتا رہا، اس سے آدمی معذور شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین و شریعت کا متبع اور پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں پاکی عطا فرما دے۔ میرے عزیزو، ظاہری پاکی کا اثر باطنی پاکی پر بھی پڑتا ہے، روایت میں موجود ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔